بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، 10 محرم اور 9 محرم کے حوالے سے ایک بہترین عمل بھی ہے اور ایک بہترین طریقہ صدقہ اور طریقہ روزہ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے روزہ رکھنا بھی ثابت ہے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام سے روزہ رکھنا بھی ثابت ہے اور اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول اور فعل سے ثابت ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رزق کے وجہ سے پریشان حال ہے، مالی حالات کمزور ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، رزق کی بندش کا معاملہ ہے، تو اس میں برکت کے لیے اور اس کے اندر رزق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت حاصل کرنے کے لیے 10 محرم الحرام کو یہ ایک کام کر لیں۔ اب 10 محرم الحرام کے روزہ کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، تو اس کے راوی ایک صحابی رسول ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا جو شخص روزہ رکھے گا، یعنی 10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ جو شخص رکھ لے تو اس کے گزشتہ پورے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اب یہ ایک دن کا روزہ ہے، چونکہ 10 محرم الحرام کا روزہ پہلے سے یہودی رکھا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے یہ چیز بھی ساتھ فرما دی کہ آپ لوگ جب روزہ 10 محرم کا رکھنا چاہیں تو آپ نے اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ملا لینا ہے، یعنی 10ویں کا ثواب ملے گا اور یہودیوں کے طریقے کے ساتھ بچنے کے لیے، ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے تم ایک روزہ ساتھ اور ملا لیا کرو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ 10 محرم اور 9 محرم کا جو روزہ آپ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا، تھوڑے سے وقت میں اور چھوٹے سے عمل سے بہت بڑا پیکج ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے والدین پہ، اپنے بھائیوں پہ، اپنی بہنوں پہ خرچ کرنے کی فضیلت بہت ثابت ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت ابن مسعود ہیں جو صحابی رسول، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا اور خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اور اس کے رزق کے اندر اللہ وسعت عطا فرمائیں گے۔ یعنی حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے تو اللہ رب العزت سارے سال اس کے رزق میں، اس کی روزی کے اندر اللہ وسعت فرمائے گا۔ تو اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے والدین پہ خرچ کرنا ویسے بھی ثواب، لیکن اس دن میں اگر کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال پورا محرم تک آپ کی رزق روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ روزی کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے گھر میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان دونوں احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس سے فائدہ اٹھائیں کہ 10، 9 اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لیجئے، ساتھ ساتھ عبادت بھی کر لیجئے، اور جو باہر آپ صدقہ کرتے ہیں یا صدقہ کی نیت سے کچھ کرتے ہیں تو اسی کو سب سے بہترین صدقہ اس روز میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اپنے والدین پہ خرچ کرنا ہے اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے۔ تو اس طریقے کے مطابق جو حدیث پاک میں آیا تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں، اس طرح خرچ کر لیں اور روزہ رکھیں تو انشاءاللہ گھر میں برکت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا سال روزی میں وسعت بھی رہے گی۔ تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔